سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے چاروں طرف نور کے ممبر ہوں گے، عرش کے چاروں طرف نور کے ممبر ہوں گے، اور کچھ لوگ اس نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو وہاں کھڑے ہوں گے انبیاء وہ بھی رشک کریں گے، شہداء ہوں گے وہ بھی رشک کریں گے کہ ہم نے اتنا جہاد کیا اور اپنی جان اسلام کی راہ میں قربان کی ہے، ہمیں بھی یہ مرتبہ نہیں ملا، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے بڑھ گئے؟ انبیاء کہیں گے ہمارا مرتبہ تو سب سے بلند تھا، یہ کون ہے جن کا اتنا بلند مرتبہ ہے؟ وہ بھی حیران ہوں گے، وہ بھی رشک کریں گے۔ جب یہ کہہ کے نبی چپ ہو گئے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں تو بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے جن کو یہ مرتبہ ملے گا، جن کو یہ مقام ملے گا کہ وہ نور کے ممبر پر چل بگر ہوں گے، اور ان کی عظمتوں کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے اور بڑے بڑے شہداء بھی رشک کریں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر صرف میری اور میرے رب کی محبت کی وجہ سے ملا کرتے تھے، ان کی محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دے۔ اور ایک حدیث میں تو سرکار نے یہ تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا قیامت کے دن، اعلان فرمائے گا کہاں ہیں وہ جو میرے جلال کی خاطر محبت کیا کرتے تھے، بلاؤ آج ان کو۔ آواز دی جائے گی، رب آواز دے گا کہاں ہیں وہ جو میرے جلال کی خاطر محبت کیا کرتے تھے، بلاؤ ان کو۔ اللہ فرمائے سامنے آئیں گے، مولا یہ ہیں جو تیری وجہ سے محبت کرتے تھے، تیری وجہ سے جایا کرتے تھے، پروگراموں میں شرکت کیا کرتے تھے، وہ کبھی آراز میں جا رہے ہیں، کبھی کسی محفل میں جا رہے ہیں، کبھی کبھی اللہ کے ولی کے آستانے پر جا رہے ہیں، یہ تیری وجہ سے، تیری عظمت کی وجہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حشر کے میدان میں اللہ فرمائے گا بلاؤ ان کو، اور آواز دے کے فرمائے گا سنو آج کہ آج اس حشر کے میدان میں تم دیکھ رہے ہو کہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہے، اس محبت کی وجہ سے میں تمہیں اپنا سایہ عطا کروں گا اور تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا۔